بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ اس وقت جب میں آپ سے ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ کے اندر انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں وہ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے لیے جو کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمہوریت مزید مضبوط ہو، ان کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تو لہٰذا میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کروں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جسٹس قاضی فائصہ سے، جنہوں نے مسلسل اس سارے عمل کے اندر اپنے ذاتی بغض اور اناد کو نکالنے کی کوشش کی۔ وہ کون لوگ ہیں اور وہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھوں گا، مگر اس سے پہلے ابھی جو ایک سب سے اہم معاملہ چل رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ کے اندر پیش ہو رہی ہے، اس کے کچھ نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چیدہ نکات جس کے اوپر بہت زیادہ رلا سی، بہت رپڑ سی کہ اوئے ہوئے پتہ نہیں کی ہو جائے گا، آسمان گر جائے گا، زمین سے جو ہے وہ یعنی زمین پاٹ جائے گی اور ادھروں ہر پاس سے جانور آ جائیں گے اور ایسے لگے جیسے جنگل کا قانون بن جائے گا، پتہ نہیں کیڑی قیامت آ جائے گی۔ اس طرح کا ماحول جو بنایا گیا تھا، اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ میں آپ کو ان جو متعلقہ شکے ہیں اس ترمیم کی اس سے تھوڑا سا آگاہی دے دوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے اس ترمیم کی، اس میں چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 3 سال ہوگی یا 65 سال کی عمر، یعنی دونوں میں سے جو پہلے آ جائے گا وہ چیف جسٹس اگر 65 سال کا پہلے ہو گیا تامی گھر چلا جائے گا، اگر 3 سال کی مدت پہلے کمپلیٹ ہوگی اور 65 سال یہ ہونا باقی رہتے ہوئے تھے پائن تامی گھر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ نامزد کرے گی اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ یہ ایک جوڈیشل کمیشن کی طرز کا ایک کمیشن جو ہے وہ بنا ہوگا جو کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل کمپلیٹ کرے گا۔ اس میں 8 ارکان ہوں گے قومی اسمبلی کے اور 4 ہوں گے سینٹ کے۔ تو یہ ایک سلسلہ ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے لوگوں کو مزید انوالو کیا گیا۔ اچھا، پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ اب اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس وقت سینئر موسٹ ارکان جو ہیں ان میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور ان میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں۔ تو ان تینوں میں سے کسی ایک نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے۔ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو لوگ منصور علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں، ان کا بھی نام آ سکتا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی نام آ سکتا ہے، لیکن اب بھی جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کی حوالے سے کسی نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ چیف جسٹس کے طور پر ان کا نام کنسیڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن باہر اس میں اب اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرا خیال اور 1-2 دہاڑیاں دے وچ اے گل کسے پاسے لگ جائے گی۔ تو یہ اس ترمیم کا جیتے بہت رولا سی، بڑی تکلیف سی، ایک حصہ یہ تھا۔ دوسرا جو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، جو دوسری باتیں کی ہوئی تھی کہ فوجی عدالتیں بن جائیں گی، آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو آپ مدول کے رکھ دیں گے اور آئین جڑا نا وہ بالکل فوجی بوٹ کے نیچے ایک دفعہ پھر آ جائے گا۔ اس طرح کی بہت سارے لوگوں نے، جذباتی بھی تھے لوگ اور منافق بھی تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اس پوری ترمیم کے اندر ایسی کوئی چیز فی الحال جو مسودہ منظور ہونے کے بعد سامنے آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز فی الحال موجود نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ترمیم کی مخالفت نہیں کر رہی۔ یہ میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ بتانے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ترمیم کے ساتھ اصولی طور پر اتفاق کرتی ہے لیکن وہ ووٹ نہیں دے گی۔ اچھا، وہ ووٹ کیوں نہیں دے گی؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب فتنہ فساد پانا پائیں اس پارٹی نے، بس وکھرا، ٹھیک ہے، ایک نیا راگ، ایک نیا رنگ چھیڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ لوگ ہمارے طرف متوجہ ہوں۔ اپنے جو بھی ووٹر سپورٹر ہیں، جتنے بھی ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، ان کو مطمئن رکھنے کے لیے ایک کام تو یہ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ
عمران خان کی ہدایت ہے. یعنی عمران خان صاحب نے, جو میں نے آپ کو پہلے اس سے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس کے طور پہ نوٹیفیکیشن پہلے کروا لیں دے تو اس تو بعد جو مرضی کر لو, لیکن ایسا چونکہ نہیں ہو رہا, لہٰذا وہ ہدایت ہے کہ تسی ووٹ نہیں دینا, تو وہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر ووٹ نہیں دے رہے. اس میں ایک اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ساڈا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ درست نہیں ہے, ساڈے بندے جڑے انہوں نے زور زبردستی کی جا رہی ہے اور ان کو اغوا کیا گیا اور لوگ رابطے میں نہیں ہیں اور ہمارے 11 لوگ جو ہیں وہ لوٹے بنا لیے گئے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم جو ہے اس ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں کسی بھی صورت کسی بھی شخص کو اپنا زبردستی ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی نہیں ہوا, میں نے کبھی بھی جو ہے ایسے لوگوں کی سپورٹ نہیں کی جو کہ کسی سے زبردستی ووٹ لیتے ہیں. پرویز مشرف کے دور کے اندر بام روڑ کے پیٹریاٹ بنائی گئی تھی, یہ بات آپ نے سب نے سنی ہوگی, لیکن حقیقت کیا تھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جن لوگوں نے نہیں جانا تھا نا پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ, جنہوں نے پیٹریاٹ میں نہیں جانا تھا, انہوں نے تمام سختیاں برداشت کر لی, وہ نہیں گئے. میں آپ کو ایسے لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہر قسم کا جو ہے وہ جبر برداشت کیا اور وہ نہیں گئے. مثلا سید حسن مرتضیٰ نہیں گیا, مثلا اشرف سونا آج کل وہ پاکستان تحریک انصاف میں, تب پیپلز پارٹی میں تھے, آج کل تحریک انصاف میں ہیں, وہ نہیں گئے چھوڑ کے, وہ جتنا مرضی زور لا لیا. مطلب ہے بڑی لمبی داستان ہے, خیر اس میں میں نے کیا جانا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ بڑے ایکٹیو تھے, جنرل مہدی ہوا کرتے تھے, وہ اس کام میں بڑے ایکٹیو تھے کہ جناب بندے توڑ کے لے آؤ, وہ نہیں گئے. فیصل صالح نے جانا سی چلا گیا. خالد خرل صاحب کی ہدایت جو تھی اس کے عین مطابق ایکٹ ہوا تھا. سچی گل ہے جی میں دسن لگا. راؤ سکندر اقبال مرحوم اب دنیا میں نہیں رہے, انہوں دی بڑی خواہش سی, وہ کہتے تھے میرا کلاس فیلو ہے جنرل پرویز مشرف ایف سی کالج سے کٹھے پڑھے, انہی گلاں کرتے سن, تو وہ انہوں نے جانا تھا, وہ چلے گئے. اچھا, اسی طرح اور جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ اس وقت چلے گئے تھے. نواب شیر وسیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کے اس طرف چلے گئے تھے, یہ جڑا والا سے ایم این ہوتے, اور بہت سارے لوگ تھے 20 کے قریب گئے سر. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایک بھانجے بھی تھے جو بھی ادھر چلے گئے, رضا حیات حراج چلے گئے تھے. تو اب میرے ذہن میں آہستہ آہستہ وہ نام جو ہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک گل نو 20-22 سال لگ گئے یار. تو جنہوں نے جانا ہوتا ہے نا سر وہ چلے جاتے ہیں, جنہوں نے نہیں جانا ہوتا نا وہ کھڑے رہتے. وہ کہتے ہیں پائن تسی سانو گولی مار دیو, 80 کلوتے جے, 80 نہیں جانا, اور وہ لوگ نہیں جاتے. یعنی کیا صرف 11 لوگوں کو ہی رویے کا سامنا ہے؟ اگر میں اس بات کو درست تسلیم کر لوں, جو کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالمانہ رویہ رکھا گیا اور جناب چکیا گیا تے ماریا گیا تے کٹیا گیا, یہ گلاں کر رہے ہیں نا, تو یہ صرف 11 نال ہی ہویا ہوئے گا. اے باقی دی جڑے نے کو ماسی دے پتر سن انہوں نے کیوں نہیں ہویا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, اگر یہ جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج آپ کو دکھائی دے گا, یہ ایک دو دن میں باقاعدہ اناؤنس ہو جائے گا فارورڈ بلاک, اور اس کو ایک بڑے زیرک سیاستدان جو ہے وہ ہیڈ کریں گے. مجھے ویسے اس زیرک سیاستدان کا نام بھی پتہ ہے, لیکن میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ گل بھاجی ادھر ادھر ہو جاتی ہے, پھر ہمیں جڑا نا کی کہتے ہیں اعتبار خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے فیصل واڈا صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بڑا زیرک سیاستدان جو ہے وہ اس فارورڈ بلاک کو لیڈ کرے گا. تو اس وقت آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر سینٹ کے اندر جو ہے معاملہ اس کا چل رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب دونوں لاہور سے اسلام آباد کے لیے جا چکے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم روکنے کے لیے بہت زیادہ زور لایا گیا سی نا, انہوں پائن
وہ اپنے تھان تے آ گئی ہے، اور سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے طے کیے تھے. ٹھیک ہو گئی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری. ویسے اس ساری ایپیسوڈ دا جڑا ہے نا اپنا شہزادہ، یا یوں کہہ لے کہ اس ایپیسوڈ کا جو مین آف دی میچ ہے ہاں جی، وہ بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے نظر آیا ایک باقاعدہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ کس طرح سے وہ بار بار کبھی حکومت، کبھی مولانا صاحب، کبھی ایس پاسے، کبھی اس پاسے اپنے اصولی سٹانس کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے چیزوں کو مینج کر لیا، اور اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کی کاوش کا نتیجہ کچھ دیر میں آپ کے سامنے آئے گا. جب تک آپ کا ولاگ آئے گا ہو سکتا ہے اس وقت تک آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو گئی ہو. لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے آج جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ پارلیمنٹ پہنچے تو ساتھ ہی گاڑی سے نکلتے انہوں نے ہمارے دوست متی اللہ جان کو ایک بڑا لائٹ سے انداز کے اندر طنز کیا کہ آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے، آپ جتنی ترامیم کہتے تھے ہونی چاہیے، جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی ہو گئی ہے. بڑا ایک لائٹ سے انداز میں کیا. تو وہ بلاول جو ہے نا وہ لوگوں کی سوچ سے زیادہ، اور یہ میں بالکل سیریس نوٹ میں بات کہہ رہا ہوں، میں جب بلاول صاحب سے پہلی بار ملا تھا تو میں نے تبھی اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ وہ آپ عام آدمی کی سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے بلاول بھٹو وہاں سے سوچنا شروع کرتے. وہ بہت زیادہ ذہین فتین جو ہے ذہن رکھتے ہیں، اور ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک سمجھدار اور بڑی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والی تھی. ان کے نانا بھی اسی تھے، ان کے والد صاحب اسی طرح سے ہیں. لیکن بلاول سر انہاں سارے تو اگے جے میں تنوں ہونی پہ دسدا، کل کو یہ بات کسی پلیٹ فارم پر کسی جگہ پہ ثابت ہوگی. لیکن بہرحال اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جس وقت یہ آئینی ترمیم دا رولا پیا تو 2-3 طرح کے لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے سر. ایک وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے جو قاضی فائصہ سے اپنا بغض اور اناد رکھتے ہیں. وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں، یوتھی ہے سارے. عمران خان اینڈ کمپنی کے جتنے بال کے بلونگڑے وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے جناب رج کے جو ہے وہ ان کی مخالفت کی. کچھ ایسے ہمارے دوست بھی ایکٹیو ہو گئے جن کو قاضی فائصہ صاحب نے وہ اہمیت نہیں دی چیف جسٹس بننے کے بعد جو ان کے خیال میں ان کو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یا اس کے فیصلوں کو بالادست ہونا چاہیے. تو یہ 3 طرح کے ایلیمنٹ میری نظر کے اندر ایسے سارے کام دے ایکٹیو ہو گئے. اور ایک ایلیمنٹ تو ہر اپنی تھان تے ہے، یہ فتنہ فساد ڈالنے کے لیے جو ایک لابی پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی ایکٹیو رہتی ہے کہ ہر والے رولا پا کے رکھو اتنی امن سکون چین نہ آ سکے، وہ اپنی تھان تے پائیں ڈالر پھڑ کے وہ ایکٹیو ہوئے، وہ اپنی تھان تے موجود سن. تو یہ 3-4 قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے جنہوں نے تے ڈالر پھڑے پائیں، انہوں نے پھر کسی اور کام دے پھڑ لڑے. بڑی سیدھی جی گل ہے. انہوں نے اس تو بعد ایک نواں کو ڈول پا لینا ہے، اور وہ کسی ڈھکے چھپے چہرے بھی نہیں ہیں. بس مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ سب کو سب جانتے ہیں ان کو. ان میں ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جس میں جو ہے میڈیا پرسنالٹیز بھی ہیں، جس کے اندر میڈیا مالکان بھی ہیں، جس کے اندر زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو وہ پائیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنی اپنی تھان ہوتے جس طرح ہی تو بٹن دبایا جاتا ہے نا. اچھا، یہ جو باقی 2-3 طرح کے لوگ ہیں نا، بغض والے انہوں بھی تسی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں دا بغض جو ہے نا مزید ودے گا. مثلا میں آگے بتاتا ہوں. آج مریم ریاض بٹو جو عمران خان کی سالی ہے، یہ پہلے بیوی بننے والی تھی تو پھر سالی بن گئی. یہ بھی اپنی طرح ایک پوری داستان ہے. ٹھیک ہے، یہ مریم ریاض بٹو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹویٹ کیا ہے کہ قاضی کے خلاف لعنت کا راؤنڈ شروع کر دیا جائے. یہ دیکھیں، یہ یعنی ان کو شرم ہی نہیں آتی. یہ وہ بے شرم طبقہ ہے،
ان سے اور ان جیسے لوگ جو ہیں جو ہمارے ملک کے چیف جسٹس کو، چاہے وہ قاضی فائز صاحب ہیں، چاہے وہ منصور علی شاہ ہوں یا افریدی ہوں یا منیب صاحب ہوں، کوئی ہو مستقبل میں، سر ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا۔ یہ صحابہ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں پر اس طرح کے ٹویٹ بھیجتی ہیں، میسیج بھیجتی ہیں، اور جو یہاں پر ان کا گروپ ہے بال بلونگڑے، اس سارے سارے جناب اس کام پہ لگ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں نا سر، ان کو اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے سانو پراپر عزت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو انڈرمائن رکھنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جناب وہ تھلے لگی رہے تے بالادست صرف سپریم کورٹ رہے، ان سب کو شرم آنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے قاضی فائز صاحب سے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی کہ قاضی فائز صاحب ایک موسٹ رسپیکٹیبل آدمی، پاکستان کی تاریخ کے اندر، عدالتی تاریخ کے اندر، میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہم نے نام سنے ہیں بڑے بڑے باوقار لوگوں کے، ٹھیک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیتا جاگتا اتنا اصول پسند آدمی جو کہ چیف جسٹس ہو، میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ یہ بات اعظمزید طاہر نے پہلے بھی کی، آج بھی سینٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب مینوں کوئی چکر نہیں گا، تسی یہ میرے تو بعد ہی ہوئے گا جو ہوئے گا، میں نہیں کسی تھان دے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر وہ آئینی عدالت اگر بنتی تو اس کے سربراہ کے طور پہ آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا۔ اب تو خیر آئینی بینچ کا معاملہ آ گیا نا، اب تو وہ معاملہ سلسلہ ہے ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ہی کمپین چلائی کہ جی وہ بننا چاہتے ہیں، نوکری بڑھانا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، عمر کی حد بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ جو اس رو پہ بہ گئے کہ چلو یہ گل بولن دے نال ریٹ ود ملدا یوٹیوب دے اوتے اور 4 پیسے ود کمائے جاندے نے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یار ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ہم جرم بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، سارے گناہاں دا پتلا انسان، غلطیاں دا پتلا۔ تو اگر ہم نے کوئی غلطی کر لی، گناہ کر لیا، کوئی جرم کر لیا اور اس کا ادراک ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے اور گل جھوٹی ثابت ہو جائے تو اس پہ معافی مانگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے انسان کو۔ لہذا وہ سب لوگوں کو قاضی فائز صاحب سے معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کے خلاف کمپین چلائی، کیونکہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو چہرے تو سب کو یاد ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی سر، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور تاریخ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ صرف حکمرانوں کی لکھی جاتی ہے یا مشہور لوگوں کی لکھی جاتی ہے۔ جڑے نیڑے تیڑے دے لوگ ہوندے نا، تاڑی سوسائٹی، یہ یوٹیوب، اب تو سوشل میڈیا ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہوندی، یہ بھی تاریخ دا حصہ بن رہا ہوندا ہے۔ اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، آپ کو نہیں تو آپ کی آنے والی نسل کو کوئی نہ کوئی اٹھا کر بتا دے گا، دکھا دے گا کہ تیرے وڈیرے نے اے گل کیتی سی تے گل غلط تھی۔ تو لہٰذا اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ لینی چاہیے، میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں سمجھتے یا جو لوگ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی اپنا کمنٹ کریں، اور جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ بھی کمنٹ کریں، مگر تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔